بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 89۔ محترم حضرات، شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی روایتیں پھیلائی جاتی ہیں، جن سے بعض لوگ شب برات اور 15 شعبان کے روزے کو ثابت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ شب برات کی کوئی اصل ہے نہ افضلیت ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک 15 شعبان کے روزے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ذخیر احادیث میں صرف ایک روایت ملتی ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن کو روزہ رکھو۔ اس روایت کے بارے میں مفتی سعید احمد قاسمی مجادری حفظہ اللہ اپنی کتاب موضوع احادیث سے بچیے میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے اور بعض محدثین نے اس کو من گھڑت بھی قرار دیا ہے۔ اس روایت کی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن میں ابو بکر بن عبداللہ نامی راوی ہے، جنہیں ابن ابی صبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان پر محدثین نے بڑا سخت کلام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء نے ان پر حدیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ یہ متروک ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ امام احمد اور ابو حاتم رازی رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ یہ شخص حدیث گھڑتا تھا۔ دیکھیے تقریب التہذیب جلد 2 صفحہ 623، میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 504 اور الجرح والتعدیل جلد 7 صفحہ 306۔ خلاصہ یہ کہ اس روایت کے من گھڑت ہونے کی وجہ سے اور بعض محدثین کے نزدیک بہت زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو نہ سنت کہا جا سکتا ہے نہ مستحب۔ البتہ کچھ اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1868، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ رمضان چھوڑ کر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 2431، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان تھا۔ تیسری روایت نسائی کی ہے، حدیث نمبر 2356، جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شعبان ایک مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہر عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو فتح الباری میں ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کی، بلکہ لکھا ہے کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے فتح الباری جلد 4 صفحہ 215۔ نیز حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خاموش رہنا محدثین کے نزدیک اس روایت کے صالح للاحتجاج ہونے یعنی درست ہونے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے مقدمہ اعلاء السنن جلد 1 صفحہ 55۔ لہٰذا ان روایات کی وجہ سے 15 شعبان کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چاند کی 13، 14 یا 15 تاریخ یعنی ایام بیض کے روزے رکھنے کے متعلق بھی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے، لہٰذا ایام بیض کی نیت سے 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ 15 شعبان کے دن کی کوئی خاص فضیلت سمجھ کر 15 شعبان کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔